حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچی رکھو کہ پتہ چلے تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ موت کا وقت نہ ہو تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے، اور جب وقت قریب آ جائے تو زندگی بھاگتے ہوئے جا کر موت کو گلے لگا لیتی ہے۔ صرف اپنے ہی فرقے کی کتابیں پڑھ کر اور صرف اپنے ہی فرقے والوں کی تقریریں اور بیانات سن کر خود کے حق پر ہونے کا فیصلہ کر لینا گویا ایسا ہی عمل ہے جیسے اکیلے دوڑ لگا کر پہلے نمبر پر آ جانا۔ رشتے وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن میں احساس کا جذبہ ہو، کیونکہ ہمدردی تو ہر کوئی کر لیتا ہے مگر احساس کوئی کوئی کرتا ہے، اور یہ احساس لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتا بلکہ انسانوں کے رویے اور برتاؤ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ علم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو، اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا۔ دنیا کی تاریخ میں کوئی کسی کے لیے اتنا نہیں رویا جتنا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت۔ دلوں میں انتقام کا بوجھ رکھنا ایسی تھکن ہے کہ جس سے چہرے تک تاریک پڑ جاتے ہیں۔ ضبط، صبر اور مسکراہٹ سے بہتر انتقام کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ معاف کرنا سیکھیے، زندگی آسان ہو جائے گی۔ محبتیں اثاثہ ہوتی ہیں، ان کی دل سے قدر کریں، انہی کی وجہ سے آپ بیٹھے بیٹھے مسکرانے لگ جاتے ہیں۔ زندگی کا سبق کبھی بھی لوگوں کا تعارف جاننے سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ ان کے اس سلوک میں پوشیدہ ہوتا ہے جو وہ آپ کے ساتھ کرتے ہیں۔ مبارک ہے وہ نفس جسے برائی کرنے میں تنگی اور نیکی میں راحت محسوس ہو۔ اے اللہ ہمیں شیطان اور نفس کے شر سے۔ نے فرمایا، جنت میں ایسے بالا خانے ہیں کہ جن کا بیرونی حصہ اندر سے اور اندرونی حصہ باہر سے نظر آئے گا۔ یہ سن کر ایک عبرانی نے کھڑے ہو کر عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کس کے لیے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اچھی بات کرے، کھانا کھلائے، خوب روزے رکھے اور اللہ کی رضا کے لیے رات میں نماز پڑھے جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ لالچ پر رشتوں کی بنیادیں نہیں رکھنی چاہیے۔ وہ شخص کبھی بھی خالص ہو کر آپ سے محبت نہیں کر سکتا جس نے رشتوں میں باقاعدہ ڈیل کی ہوتی ہے۔ اللہ سے مانگنا کبھی مت چھوڑنا۔ اللہ نے تو ابلیس کو بھی دیا جو اس نے مانگا، اور تم اپنے آپ کو کتنا ہی گناہگار سمجھتے ہو، اللہ کو پکارنا مت چھوڑنا۔ یاد رہے، ایک انسان کی جہالت دوسری نسل کی روایت بن جاتی ہے اور تیسری نسل کا عقیدہ بن جاتی ہے۔ لہٰذا اپنی نسلوں کو علم دین سے روشناس کرائیں تاکہ دین آپ کی آنے والی نسلوں کو راہ حق پر رکھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کم بولنے، کم کھانے اور کم سونے کی ترغیب دیتا ہے۔ کچھ لوگوں کو ہم عزت دینا چاہتے ہیں مگر وہ اپنے رویے سے ثابت کر دیتے ہیں کہ انہیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جن سے تعلق رکھنا ہو ان سے بحث نہیں کی جاتی، اور جن سے تعلق نہ رکھنا ہو ان سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے کوئی تحفہ دیا جائے پھر اگر اسے میسر ہو تو اس کا بدلہ دے، اور جسے میسر نہ ہو وہ تحفہ دینے والے کی تعریف کرے، اس لیے کہ جس نے تعریف کی اس نے اس کا شکریہ ادا کیا، اور جس نے نعمت کو چھپا لیا اس نے کفران نعمت کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا وہ جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ہدایت کی دعوت دی اسے اس ہدایت کی پیروی کرنے والوں کے اجر کے برابر اجر ملے گا اور ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور جس شخص نے کسی گمراہی کی دعوت دی اس پر اس کی پیروی کرنے والوں کے برابر گناہ کا بوجھ ہوگا اور ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں بغض نہ رکھو، حسد نہ کرو، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہ کرو، بلکہ اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو، اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ ایک بھائی کسی بھائی سے 3 دن سے زیادہ سلام کلام چھوڑ کر رہے۔ جس شخص نے علم زیادہ حاصل کیا لیکن دنیا سے بے رغبتی زیادہ نہ ہوئی، اسے اللہ پاک سے دوری کے سوا کچھ نہ ملا۔ اولاد کے لیے دعا۔ یا اللہ میری اولاد کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ میری اولاد کو زندگی کے ہر امتحان میں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ میری اولاد کے نصیب میں خوشیاں اور آسانیاں عطا فرما۔ یا اللہ میری اولاد کو میرے حق میں سرخرو کرنے والی نعمت اور رحمت بنا۔ آمین۔
اب ہمیں ضد بھی نہیں ہے کہ محبت مل جائے، کوئی ایسا تو ملے جس سے طبیعت مل جائے۔ ایسا فرق کا زمانہ ہے کہ قرآن میں بھی رونے لگتا ہوں اگر صبر کی کوئی آیت مل جائے۔ انصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیاز ہے، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا تو میں اس کی زندگی سے سکون چھین لوں گا۔ دنیا والے زیادتی کریں تو مسکراتے ہوئے معاف کر دیا کرو۔ یوسف علیہ السلام کو تو بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہ بنا دیا۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ میں اور میرا خدا روز بھول جاتے ہیں، میں اس کی عطاؤں کو اور وہ میری خطاؤں کو۔ قدر اور وقت بھی کمال کے ہوتے ہیں، جس کی قدر کرو وہ وقت نہیں دیتا، اور جس کو وقت دو وہ قدر نہیں کرتا۔ بے شک نصیب کیسا بھی ہو، نماز اور قرآن سے مدد لے کر اللہ سے جو مانگو ضرور ملتا ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ سفید روشن تھا تو سینہ مبارک کی بوند حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر نظر آتی جیسے موتی۔ اکیلے رہنے سے یا اکیلے ہونے سے، کسی کو کھو دینے سے یا ٹوٹ جانے سے کبھی نہیں گھبرانا، کیونکہ ایسا ہونے سے رب ملتا ہے، اور جب رب ملتا ہے تب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی مجھے ناراض نہیں کیا اور کسی بھی کام میں میری نافرمانی نہیں کی، اور جب میں فاطمہ پر نظر ڈالتا میرے رنج و غم دور ہو جاتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کم بولنے، کم کھانے اور کم سونے کی ترغیب دیتا ہے۔ سوچنے کی بات، ہم دنیا میں اس لیے پیٹے جا رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور آخرت میں اس لیے پیٹے جائیں گے کہ ہم دنیا میں مسلمان تھے ہی نہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو کسی کی مدد کے قابل بنایا ہے تو یہ آپ کا کمال نہیں ہے، بلکہ اللہ کی آپ پر رحمت اور خاص کرم ہے۔ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں کریں، اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرمائے گا۔ آہستہ آہستہ اس حقیقت کو قبول کرنا کہ زندگی ہمیشہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں چلتی، کیونکہ ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھو، بے شک اللہ پاک کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی مصلحت چھپی۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں حق و باطل میں فرق کرنے کا فہم عطا فرمائے گا۔ روئے زمین پر جو کچھ بھی ہے ہم نے اسے زمین کی زینت بنایا ہے، تاکہ ہم تمہیں آزمائیں کہ تم میں سے بہتر عمل کون کرتا ہے، اور ہم اسے ایک دن چکیل۔ اور جب کسی مومن کو کانٹا بھی چبھ جائے تو رب اس کا بھی اجر اسے دیتا ہے، تو بھلا وہ اپنے کسی بندے کو مسلسل تکلیف میں کیسے دیکھ سکتا ہے؟